قطر کا فیفا ورلڈ کپ دنیا کے سب سے بڑے تبلیغی اجتماع میں تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ بات بھارت کا مشہور اخبار ممبئی اردو نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ اس اخبار نے اس حوالے سے مزید کیا کچھ لکھا ہے، ذرا دل تھام کر سنیے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل پاکستان زندہ آباد HD۔ ناظرین گرامی، ممبئی اردو نیوز نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ قطر ورلڈ کپ کے آغاز سے پہلے ہی 500 سے زیادہ افراد ہلکا بگوش اسلام ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ دنیا کے سب سے بڑے دعوتی اجتماع میں تبدیل ہو چکا ہے۔ معروف دائی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں بھی کئی لوگ مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ قطر کی شاہراہوں پر احادیث نبویہ آویزاں ہیں۔ فیفا تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ طیب اردغان، محمد بن سلمان شاہ اردن، نائب صدر جمہوریہ ہند سمیت دیگر عالمی رہنما اس میں شریک ہوئے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے مہمانوں کا خوب خیر مقدم کیا۔ ہم جنس پرستوں کے ترجمان جہاز کو دوحہ میں اترنے سے ہی روک دیا گیا۔ اسرائیلیوں کو بطور فلسطینی شہری لکھوانے کی شرط پر داخلے کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کی آواز پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ تقریب کا آغاز مذہبی کتاب سے یعنی قرآن مجید سے ہوا ہو۔ البیت اسٹیڈیم میں پہلا میچ میزبان قطر اور ایکواڈور کی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل دوحہ میں 1 نومبر سے ہی مختلف النوع تہذیبی اور ثقافتی پروگرامز کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ انہی پروگراموں میں اسلامی دعوت کے پروگرام بھی منعقد ہوئے۔ انہی پروگراموں میں اب تک کی موصولہ خبروں کے مطابق 500 سے زائد افراد ہلکا بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ کچھ روز پہلے قطر کے علاقے میں ایک اسلامی محاضرے کا انعقاد ہوا جس میں معروف مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خطاب کیا۔ اس پروگرام کے دوران بھی کئی شائقین فیفا نے اسلام قبول کیا۔ مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کی وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نو مسلموں کو کلمہ طیبہ کا ورد کروا رہے ہیں۔ قطر کے سرکاری سپورٹس چینل الکاز کے ٹی وی پریزنٹیٹر فیصل الجہری نے ٹویٹر پر لکھا، مبلغ شیخ ذاکر نائک ورلڈ کپ کے دوران قطر میں ہیں اور پورے ورلڈ کپ میں بہت سے مذہبی لیکچر دیں گے۔ اسی اثنا میں شیخ فیصل الہاشمی کی پوسٹ کے مطابق کئی سو افراد اسلامی محاضروں کے پروگراموں کے دوران مذہب اسلام کی حقانیت و عافیت سے متاثر ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران اسلامی اقتدار و روایات پر مبنی اصول مرتب کیے ہیں، جس میں شراب پر پابندی، ہم جنس پرستوں کے جھنڈے لہرانے پر روک کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مکمل پردے کا اہتمام بھی لازم ہے۔ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں ترکیہ کے صدر طیب اردغان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، نائب صدر جمہوریہ ہند ولی عہد عمان شاہ اردن، مصری صدر السیسی، شیخ دبئی وغیرہ نے شرکت کی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ امانیہ کے ہم جنس پرست کی ترجمانی والی تصویر جہاز پر آویزاں تھی، اسے قطر کی حدود میں داخل ہوتے ہی اترنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قطر فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والا مشرق وسطیٰ کا پہلا ملک بن چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کے انعقاد پر قطر دنیا کے سب سے بڑے فٹ بال ایونٹ کے شائقین کا بہتر انداز میں خیر مقدم کر رہا ہے۔ قطر ٹورنامنٹ کے آغاز سے قبل ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی نمائش کر کے دنیا بھر سے قطر آنے والے فٹ بال کے شائقین کو اسلام سے متعارف بھی کروا رہا ہے۔ نیک اعمال، خیرات اور رحم کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر مشتمل بہت ساری پینٹنگز کو قطر کی سڑکوں پر آویزاں کیا گیا ہے۔ 1 اکتوبر سے اب تک جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں اذان کے دوران تمام روک دیے گئے۔ تمام اسٹیڈیمز میں نماز کی جگہ اور وضو کے پانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں کل 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں سے 64 میچ کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کے لیگ مرحلے میں کل 48 میچ کھیلے جائیں گے، جس میں ٹاپ 16 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں جائیں گی۔ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا، اور اس وقت تک امید ہے کہ مزید اور بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہوں گے۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کوششوں کو کامیاب کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کریں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر کے سچا پاکستانی اور سچا مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے گا۔